اور صاف ظاہر ہے تساں بھی علم ہے جان دے بھی ہو کہ بیٹی دی شادی دا بھی مرحلہ ہے. عرب دے اندر میرے نبی پاک دے کو غلام دی بیٹی دی شادی ہے. کیا ہے؟ شادی ہے. اچھی بات بولو کیا ہے؟ بیٹی دی شادی. جواب تسی دیو گے تو گفتگو سمجھ آئے. بیٹی دی کیا ہے؟ شادی ہے. شادی ہے. او غلام دوڑ دو آیا نبی پاک دی بارگاہ وچ آیا اور آ کے عرض کردا ہے آقا میری بیٹی دی شادی ہے کوئی تحفہ عطا فرماؤ. کوئی تحفہ عنایت فرماؤ. تیرے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازو پیچھے کر کے نا اپنا پسینہ مبارک نے چھوڑ کے بیٹی نو اس آدمی نو شیشے دیتا. انہوں نے کہا جاؤ یہ تیری بیٹی واسطے تحفہ ہو گیا. یہ تحفہ ہے وہ حضور دا پسینہ مبارک ملیا. بیٹیاں دی جدو بھی شادیاں یا بیٹیاں دے ہویا کرے نا تو خدا را دنیا جہان دے رسم و رواج نو نہ اپنایا کرو. تسی اپنے ایمانداری نہ دسو بھی کل جڑا عمل کرنا ہے وہ کیا کوئی تیرے میرے گھر دی تخریج ہے؟ نکاح تو میرے نبی پاک دی سنت ہے کہ نہیں؟ جدو صرف نکاح سنت ہے باقی کوئی رسم کسی پاسے سنت چ نہیں آندی. ولیمہ اور نکاح بس. میریاں ماواں بہناں بیٹیاں بھی سن لون اے اساں آدھے آپ نہیں بنائیاں اساں بڑا ویلا ہندوؤں دے نال اکٹھا گزارا. ہن نہ کہ کوئی 70 سال ہوئے یا 72 سال ہوئے نے جڑا پاکستان تے انڈیا دی ونڈ ہوئی ہے بڑا اکٹھا ویلا گزارا. اے انہاں دیاں رسماں نے اور ساڈے مذہب اسلام دے اندر اے گنجائش نہیں دی. مذہب اسلام دے اندر نکاح سنت اور ولیمہ ہے. اساں کردے کیا ہیں اسی نکاح اور ولیمے تے چلو ولیمہ تو آدھا نک رکھن واسطے بڑا بڑا کچھ کر جانے ہیں جس طرح نکاح دا ٹائم آندا ہے اس نے پریشان کرنے ہیں نہیں. تو جران محفل اپنی زندگی دے اندر نبی پاک دی شریعت نو اپناؤ. حضور دے ذات نال محبت پیدا کرو. اور جو حدیث مبارکہ میں پڑھی ہے کہ آقا علیہ السلام دے غلام نے میرے نبی پاک نے پسینہ عطا فرمایا بھی جاؤ اے تیری بیٹی واسطے تحفہ ہے اور میں اپنی بیٹی نو اج دی اس محفل پاک دا تحفہ دے رہا بیٹے تیری زندگی دا آغاز بھی حضور دے ذکر تو ہویا ہے اور جدو تیری زندگی دے وقت اچھا آئے تو میرے نبی پاک دے ذکر نو سجایا کرو. انہاں نال گھراں چ برکتاں پیندیاں نے گھاٹے آندے نہیں. اچھی بات نہ بولو کہ گھاٹے آندے نہیں. گھاٹے نہیں آندے. حضور دا ذکر اس ہر گھر دے اندر جس گھر دے اندر بھی ذکر ہوئے گا. ان سوال اٹھا شاہ جی مڑ اکٹھ کیوں کریے؟ اکٹھ نہیں ہو سکتا بھائی. تو اکٹھ نہ کر. گھر دے اندر باپ ہے ماں ہے بہن بھائی نے 4 ہی افراد بیٹھ جاؤ 5 بیٹھ جاؤ 2 بیٹھ جاؤ کرنا کچھ نہیں ہے. دونوں جنے بیٹھ کے 11 واری نماز اللہ درود ابراہیم پڑھ دیو مبارک ہوئے تیرے گھر چ ذکر مصطفیٰ ہو گئے. بے شک کوئی اوکھا سبق دیکھ نہیں جا رہے بڑا آسان سبق. اور پھر کرم کیا ہے ذکر مصطفیٰ دا کرم کیا ہے؟ ایک جملہ دے کے میں موضوع سمیٹنا ہاں کہ حضور دے ذکر دا کرم نہیں ہوندہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر دے اندر میرا ذکر ہوگے اللہ دا ذکر ہوگے اور فرمایا ہے کہ سارا سال اس گھر تے مصیبت نہیں آندی. سارا سال اس گھر تے مصیبت اور پریشانی نہیں آندی. اس گھر تے رحمتہ رہندیاں نے اور جس تھان تے نبی پاک دا ذکر ہوئے رحمت آندی ہے اور جس دل چ یار وسطہ ہوئے سبحان اللہ. بے شک جس زبان تے ذکر مصطفیٰ ہوئے سبحان اللہ. تو ہجران محفل اپنی اج دی اس محفل دی جو گفتگو ہے آخر چ میں لے کے جا رہے ہیں صرف سمجھانا یہ ہے کہ شادی بیاواں دے موقعوں تے سب کچھ کر دے ہو لیکن سب تو بڑا عمل آ ہے کہ نبی پاک دے ذکر دی محفل سجا رہی ہے. میں نے یاد ہے پچھلی دفعہ بیٹے دی شادی ہوئی تد بھی محفل آئی. اپنا وقار صاحب بیٹھے نے انہاں دی شادی ہوئی انہاں دے سالیاں دی مہندی دی رات بھی ذکر مصطفیٰ دی محفل. الحمدللہ شعور آ رہے ہیں لوگاں دے اندر. کچھ نہیں پیا دنیا داری دے اندر. اگر اج کوئی مربیاں دا مالک ہے اپنی ایمانداری نہ دسو ان دے اپنے ذاتی مربے ہیں آج اکھ بند ہو جاوے تو کیا کل مربے انہوں بچا سکتے؟ اب بینظیر بھٹو جڑی سی نا آخدے نے کہ ان دے جائیداد اتنی ہائی آج کل بینظیر انکم سپورٹ آندی ہے نا یہ بھی ایک مسئلہ سن لو. یہ بینظیر دا کوئی ہور کھاتا نہیں دا. یہ جڑا بینظیر دا رقبہ پہ ہے نا رقبہ جڑی ان دی جائیداد پہ ہے یہ ان دی زکاة کٹ کے تانوں دے رہے ہیں. آکھو نا کہ کوئی داڑے تے احسان کر رہے ہیں. ان دا اتنا رقبہ ہے کہ 9 گڈی دے سٹیشن لگنے نے تو جو دنیا تو گئی ہے تو کی لے کے گئی؟ بے شک کچھ بھی کیا لے کے گئی؟
تو یاران محفل جانا کچھ نہیں ہے، بے شک جانا ہے تو اس یار دی محبت جانی ہے، اس دی رب دی بندگی جانی ہے۔ بے شک اپنی زندگی دے اندر اپنے آپ نو بدلو، اپنی اولاد نو مسجد دے اندر لے کے جاؤ، صبح نماز فجر دے وقت لے کے جاؤ، ظہر دے وقت لے کے جاؤ، عصر دے وقت لے کے جاؤ، مغرب دے وقت عشاء۔ اگر تسی مربیاں دی کہو نا کہ جائیداد ہے، کچھ نہیں ہے، اس کائنات دا پہلا وارث تو حضرت آدم ہا، بے شک پھر دور آندے چلے گئے، میرے باپ دادا کو کیا ہا، اج میرے کو ہے، میری اکھاں بند ہوں میں کیا لے کے جاواں گا؟ اے جائیداد نہیں، جائیداد کیا ہے؟ تیرے تو میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا ادیبو اولادکم علی ثلاث خصال، آدھی اولاد کو 3 چیزاں دا سبق دیو۔ کیڑا کیڑا؟ فرمایا حب نبیکم، نبی پاک دی محبت دا سبق، وحب اہل بیت ہی، نبی دی آل دی محبت دا سبق، وحب قرآت القرآن، اور قرآن پاک دی محبت دا سبق۔ یارن محفل مثال دنیا نے 2 دیاں گا۔ پہلی مثال ہے کہ آج اگر کوئی نوجوان باپ یا کوئی بھی حکا سگرٹ پیندہ ہے نا، کل ان دا جمع پتر پیوے گا ضرور، پیوے گا ضرور۔ آزما کے دے ہو جی میرا دادا بھی حکا پیندہ ہا، میرا پیو بھی پیندہ، میں بھی پیواں گا، پیو۔ تو جو تو پیو نو غصہ آگے نا رکھ کے تھپڑ مارے گا دے بیٹے نو، تو بیٹا منہ بھر کے آکھے گا پا تمہیں تو پینا ہے نا۔ اے وراثت گیا کہ نہ گیا؟ گیا کہ نہیں گیا؟ یارن محفل اگر اے وراثت جاندہ ہے نا، تو جیڑا باپ صبح اٹھ کے بچے دی انگلی پھڑ کے مسجد جائے گا نا، باپ دنیا تو بھی چلا جائے گا، بیٹے دے اندر عادت ہوئے گی کہ میرا باپ میں نے صبح لی جاندہ، بے شک دوپہر کو نہیں جاندہ ہا۔ تاریخ دی مثال اٹھا کے میری ماما بہنہ بیٹیاں بیٹھی ہیں، انہوں نے مثال بھی دینا ہاں۔ دعا کر دیا نے بابا جی، دعا کرے اللہ تعالیٰ سے سیدہ فاطمہ تزارہ دا چھاپنا نصیب فرمائے، چھاپنا تا نصیب فرمائے گا کہ زبان اور کردار دے اندر فاطمہ ورگی لے کے آؤ، بے شک تا چھاپنا نصیب ہوئے گا۔ اور حضرت فاطمہ تزہرہ دی زندگی دا معیار کیا ہا کہ آپ کو مدینے دی بیبیاں پوچھنی آئیاں کہ مائی صاحبہ تسی رات میں کنے نفل پڑھ دیاں ہوں؟ اے حضرت فاطمہ تزہرہ دا کردار ہے، اے حضرت فاطمہ تزہرہ دی ذات ہے۔ مائیاں پوچھ دیاں کہ آپ رات میں کنے نفل پڑھ دیاں، اور حضرت فاطمہ تزہرہ دا مقام ہے ہا کہ آدھے دونوں شہزادے سوان دیں دیاں۔ حضرت امام حسن امام حسین سلا کے آپ رب دی بارگاہ چ کھڑی ہو جانیاں، اور ساری رات حتیٰ کہ اذان فجر کرنا چاندی، اور آپ رب دی بارگاہ چ التجا کر دیاں اللہ کدے تیری بڑی رات کر کہ فاطمہ دل کھول کے تیری بندگی کر سکے، تیری عبادت کر سکے۔ او حضرت فاطمہ تزہرہ، اور آپ دا مقام اور آپ دی عظمت کیا ہے کہ مدینے دے مائیاں پوچھا کہ مائی صاحبہ راتی کنے نفل پڑھ دیاں، چلو تواڈے برکت نال اسی بھی پڑھا کریے۔ تے سیدہ فاطمہ تزہرہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نو نفلاں دا کوئی پتہ نہیں، میں کتنے پڑھنیاں، ہاں راتی 7 والی قرآن پاک ختم کر لینی، 7 مرتبہ میں قرآن پاک ختم کرنی ہاں۔ تو یارن محفل جو ماں دا ایک کردار ہوتا ہے، یہ ماں ہے، اور آپ گھر کے اندر جھاڑو دین دیا حضرت فاطمہ تزہرہ قرآن پڑھ دیاں، آپ چکی تے بیٹھ کے دانے پیس دیاں قرآن پڑھ دیاں، آپ آٹا گن کے کھانا بنا دے قرآن پڑھ دے، آپ دا سارا دن زبان تے قرآن رہندا۔ اگر ماں فاطمہ دا کردار ہے حسنین کریمین دی، تے آپ دے والد حضرت علی دا مقام کیا ہے؟ یہ بازار جا رہے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ اگر سفر چلیں قرآن پڑھ رہے ہیں، میدان جنگ دے اندر میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اگر ماں اور باپ دا اگر قرآن اس قدر پڑھنا ہے، پھر ساڈا یقین ہے کٹا کے گردن حسین دا نیزے تے قرآن پڑھنا ایمان ہے۔ بے شک بے شک وہ لکھن والے لکھا نا کہ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین دی بارگاہ دے اندر اپنی محبت اور اپنی چاہت، حسین ابن علی نے کربلا میں کر دیا ثابت، حسین ابن علی نے کربلا میں کر دیا ثابت، رہے رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو
محفل اپنی زندگی دے اندر اپنے آپ نو بدلو اج کوئی لکھ کے میں نو دے دے میں سید ہو کے بھی لکھ کے دے دے وہاں کہ میں نو اگلا سا آوے گا اے میری ڈگری ہے یا سٹام دینا ہاں تو یارو میں نو اگلے سا دا وے احساس یا علم یا وسا نہیں کیونکہ اے میرے رب دا ایک نظام ہے بے شک لیکن جو زندگی دا معیار اور مقصد اس دے مطابق گزر جائے گا اس دی بندگی دے اندر گزر جائے گا اس دی اطاعت دے اندر گزر جائے گا اور میں سبق دے کے جا رہا ہاں میرے آقا نال محبت کرو گے گھر وچ فاقہ نہیں آوے گا اور حدیث سے مبارکہ ہے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر